بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں میر عاصم، آپ کا ہوسٹ، اور میرے ساتھ موجود ہے شکیل اختر راجپوت صاحب. پاک انڈیا ٹینس کے حوالے سے بات کریں گے. جنگ کے بادل منڈلا بھی رہے ہیں اور پاکستان نے اپنی ایئر سپیس ہے وہ انڈیا کے لیے بند کر دی گئی ہے. انڈیا نے بھی میجر اٹھائے. سب سے بڑا جو سنتاس معاہدہ ہے 1960 کے لگ بھگ کا، اس کو جو ہے نا پوسٹ پون کر دیا، بلکہ اس کو بالکل انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی کہ اس پہ ہم بالکل عمل درآمد نہیں کر سکتے، جو کہ عالمی بینک کے تھرو معاہدہ ہوا تھا. اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے اتاشیز وغیرہ نکالے ہیں، ہم پاکستان نے بھی قومی سلامتی کے جو کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں بھی سیم اسی طرح کیا. ایک بات تھی کہ جو انڈین سکھ یاتری آئے تھے تو انہیں تھوڑا سا ٹائم دیا گیا، ریلیف دی گئی، باقی سب کو 48 آور کا ٹائم دیا گیا کہ وہ ایگزٹ ہوں پاکستان سے. تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں پاک انڈیا کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر عاصم صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج یہ جو ایشو اٹھایا ہے یہ واقعی انٹرنیشنل ایشو ہے. یہ تو میں آپ کو یہاں پہ ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ پاکستانی میڈیا نے تو اس کو سچویشن نیوز روم قرار دیا ہے، جبکہ انڈیا نے جو ہے نا وہ وار نیوز روم بنا دی ہے، اپنے نیوز روموں کو وار نیوز روم بنا دی ہے. یہ جو پاکستان نے جناب جتنا بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے یہ بنیادی طور پر کوئی پاکستان کی طرف سے نہیں ہوا، یہ رد عمل تھا، یہ ٹٹ فار ٹیٹ تھا. ایک میں اور خبر دیتا چلوں کہ آج سحری کے وقت عادل غوری اور عاشق شیخ صاحب، اچھا، یہ ان دونوں کشمیریوں کے گھر بم سے اڑا دی گئے ہیں کشمیر میں. اچھا، کہا جا رہا ہے کہ یہ دو بندوں کا شک تھا کہ انوالو تھے. جی اور اچھا میر صاحب گزارش ہے، یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے نا بنیادی طور پر اور سیکورٹی لیپسز ہوئے ہیں ان کے اپنے 100%. ان کے اپنے. اچھا، یہ جو گنز استعمال ہوئی ہیں وہ انڈیا کی ہیں، یہ بتاتا چلوں. وہ دور تک پاکستان کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگلے 100 سال بھی تحقیقات کی جائے نا تو پاکستان پر شائبہ تک نہیں کیا جا سکتا. اچھا سر، ایک اور چیز ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا ناحق قتل گویا پوری انسانیت کا یعنی قتل ہے. اور بالکل ہم لوگ اور پاکستانی، جس طرح ہماری وزارت خارجہ نے بھی دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے، بریفنگ بھی ہوئی ہے سارا، تو بالکل جو لواحقین ہیں ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے سیاحوں پر، سیاحوں پہ یہ حملہ ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جی پہلگام جیسا واقعہ ہو یا کوئی اور جو واقعہ ہو، گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے، ادھر لڈیاں ڈالتے رہے. اچھا ٹھیک ہے نا جناب، لیکن ہم نے اس کو وار معاملات ادھر نہیں، انڈیا پر نہیں پھینکے، آؤٹ آف دا بارڈر نہیں، ہم اس پر نہیں گئے اور ہم نے آپریشن کر کے دکھایا ہے. اور آپریشن ہمارا کامیاب ہوا اور الحمدللہ پاکستان نے اس وقت بھی ہوش مندی کا مظاہرہ کیا اور ایسی کوئی لغو بات نہیں کی جس سے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج جو ہے نا وہ متاثر ہوتا. جنگ ہو سکتی ہے جی، کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کیا سوچ رہا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ میں ایک بات بتاؤں، انڈیا نے جو کچھ کرنا تھا نا جی، انڈیا نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا ہے، لیکن انڈیا کو یہ بھی بات پتہ ہے کہ جناب جو کچھ ہوا ہے نا جی یہ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے. اور دہشت گرد یہ جو واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، یہ ان کا اپنا کیا درا ہے. پہلگام جو علاقہ ہے نا وہ پاکستان کے بارڈر سے بہت دور، حتیٰ کہ وہ جو سری نگر ہے اس سے بھی بہت آگے کر کے آتا ہے. پاکستان کا بڑا ہارڈ ٹارگٹ ہے. پاکستان کے ٹارگٹ، پاکستان کے بس کا ہی روک نہیں ہے، بس کا ہی روک نہیں ہے کہ اتنے دور جا کے جناب اللہ نے. اچھا، ابھی تک وہ دہشت گرد پکڑے نہیں گئے، کچھ بھی نہیں ان کے متعلق ابھی تک ان کو معلومات ملی ہیں ابھی تک، آج کے دن تک نا. تو یہ ساری سچویشن ہے سر. تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا یہ کر سکتا ہے کہ جس طرح اس نے بالا کوٹ والا ایک اور معاملہ نہیں کیا تھا، اس طرح کی سٹرائک وہ کر سکتا ہے. ادروائز وہ فل جنگ نہیں کیوں؟ اس کی اکانومی بڑی ہے، اس کے معاملات بڑے ہیں. میں ایک بات گزارش کر دوں جی، انڈیا صرف اور صرف بڑھ کے تو مار سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سر اس کی اکانومی بھی ہے. دیکھیں معاملات اس کی وجہ یہ نا کہ انڈیا کو جتنا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ چیز ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اس حملے کو کسی صورت جسٹیفائی نہیں کر پائے گا، عالمی سطح پر جسٹیفائی نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے جناب، اگر کوئی ایسی وہ حماقت کرتا بھی ہے، کوئی ایسی حرکت کرتا بھی ہے تو اس کا جناب جو ہے نا وہ
उससे ये लेकिन ना उसे जवाब देना पड़ेगा, उसे सबूतों के साथ बात लाजमी करना बात पड़ेगा, है। सबूतों के साथ। देखे ना, अगर ये बात आलमी अदालत में चली जाती है, हम्म। किसी आलमी फोरम पर चली जाती है, तो तो सबूत इंडिया सामने रखना तो पड़ेंगे। उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ओ भाई, चलो अगर कुछ हुआ है तो अच्छा, दहशतगर्द किधर गए हैं? अच्छा देखें, ओवरऑल देखें पाकिस्तान, ओवरऑल देखें ना 23 करोड़ अवाम है कि क्या कोई इंडिया के खिलाफ या उनके अवाम के खिलाफ कोई ऐसी कोई नफरत, कोई ऐसा कोई जंग के माहौल इनके दिलों में कोई पाई जाती है? आप बताएं जरा देखिए मुझे। जनाब, मुझे आप ये बताएं, नफरत वाली बात आप कर रहे हैं, नफरत का तो शायद तक नहीं हो सकता। नहीं। मैं उसकी वजह बताता हूँ कि उन्होंने जनाब ना बगैर किसी जनाब सोचे समझे उन्होंने क्या कहा कि सब निकल जाए। अच्छा नहीं, ठीक है। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, दूसरे दिन मोदी साहब तकरीर कर रहे हैं। मोदी साहब तकरीर में ये कह रहे हैं कि हम उनको पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उन दहशतगर्दों को पकड़ेंगे, वो कौन है, उनको फिर चुन चुन के मारे। यानी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई, उनकी खुद तकरीर है, ये सारा उनकी मीडिया तकरीर ट्रायल है। हुआ, मीडिया ट्रायल हुआ। मैं आपने जो बात की है ना, अभी मैं थोड़ा सा आपको वापस लेके जाता हूँ। गुजारिश मेरे भाईजान ये है कि पाकिस्तान ने जिस वक्त उनकी पाकिस्तान में मौजूद इंडिया के शहरियों के पाबंदी के हवाले से बात की ना, उन्होंने फौरी तौर पर यह कहा कि जनाब नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो लोग यहाँ पे किसी मजहबी रसूम में शिरकत के लिए आए हुए हैं, वो पूरी जनाब अपनी आज़ादी के साथ, पूरे अपने प्रोटोकॉल के साथ और हमारी तरफ से इज्जत और एहतराम के साथ वो यहाँ रहेंगे। ये बहुत बड़ा जेस्चर था। अच्छा, इससे ये हुआ कि इंडिया की पहली जो है ना, वो ये नाकामी सामने आ गई। एक तो उनको पता नहीं है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कह रही हैं, उनका वज़ीर-ए-आज़म क्या कह रहे हैं, उनको जनाब पाबंदियां कैसी लगानी चाहिए। उन्होंने बस जनाब यकदम एक स्टीरियोटाइप एक्शन लिया और फैसला कर दिया। ठीक हो गया, ये हुआ है जनाब। जी शकील साहब, आप वक्त लिया है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल इस पे जरा थोड़ा तफसील से बात करें, तो इजाजत चाहेंगे जी। तो नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताइएगा कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा। वस्सलाम, मीर आसिम को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।